تو بعض اوقات بہت سے ایسے گناہگار ہوتے ہیں، ان کو دعا قبول کرنے کے بعد اپنا بھی بنایا جاتا ہے۔ میں ایک صرف واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بزرگ عالم دین نے اب سے 20-25 سال پہلے، 24-25 سال پہلے کی بات ہے، مشرق مقدس میں واقعہ کو پیش کیا کہ ایک بہت بڑا مشہور ڈاکو تھا۔ ڈاکو تو سمجھتے سب لوگ، رابر۔ تو کہا کہ وہ یہ بھی نہیں پرواہ کرتا تھا کہ یہ زائرین ہے، زائرین کو بھی لوٹ لیتا تھا۔ ہاں کو پتہ نا، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ یار چلو یار یہ زائر ہے، کہتے آپ زیارت پہ جا رہے، چلو آپ کو نہیں لوٹتا، چلے جاؤ۔ ایسے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کے بھی کوئی حد و حدود ہوتی ہے نا، برے لوگوں کے بھی کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھی میں ہوں تو ڈاکو لیکن زائرین کو نہیں لوٹتا۔ وہ ایسا ڈاکو تھا جو زائرین کو بھی لوٹ لیتا تھا۔ اب ایک کچھ زائرین کو لوٹ رہا تھا، تو اس نے کہا، زائر نے کہا کہ میں نے تمہاری شکل دیکھ کے یاد آیا، میں نے خواب دیکھا امام رضا علیہ السلام کو، انہوں نے تمہیں بلایا۔ تو اس نے کہا کہ تم اس لیے مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو تاکہ میں تمہیں نہ لوٹوں۔ اس نے کہا مجھے تم سے کیا، پیسے تم رکھ لو جو میرے پاس تھا، لیکن میں نے اس طرح سے خواب دیکھا۔ تو اب وہ تھا لٹیرا تھا، لیکن اہل بیت کا ماننے والا۔ اچانک کسی عالم دین نے بھی کہا بھی تمہارے متعلق اس طرح سے خواب دیکھا کہ مولا رضا نے کہا کہ اس سے کہو یہ میری زیارت پہ کیوں نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ مولا کو تو دھوکہ نہیں ہوتا، انہیں بتا تو دیتے میں ڈاکو ہوں، کس منہ سے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ لیکن تھا ڈاکو، لیکن اس بات کا احساس تھا میں برا ہوں، مجھے پاک کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اللہ، پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ یعنی اتنا گنہگار تھا، لیکن اس گناہ کے باوجود اس کے اندر اتنا ادب تھا کہ نہیں، میں گنہگار ہوں، ناپاک ہوں، میرا کردار ناپاک ہے، میں ان پاک ہستیوں کے پاس نہ جاؤں۔ اب اسے جب 2-3 لوگوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ امام رضا ہمارے خواب میں کہتے ہیں، اس سے کہو یہ میری زیارت پہ کیوں نہیں آتا، ایک دن بیٹھ کے رونے لگا۔ اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھی میں ہوں تو ڈاکو، لیکن مجھے بار بار امام رضا علیہ السلام کا پیغام آ رہا ہے، جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، جاتے میں مجھے شرم آتی ہے، میں تو لگتا ہے کہ میں ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاؤں گا، میرا دل بند ہو جائے گا کہ میں کس منہ سے آیا ہوں امام کی بارگاہ میں اتنا بڑا گنہگار آدمی ہوں، میں نے تو مولا کے ظاہر کو بھی نہیں چھوڑا کبھی، میں تو ظاہرین تک کو لوٹ لیتا ہوں، تو اور جاؤں کس منہ سے، اور امام بلا رہے ہیں۔ پھر اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ مولا کے تو بلانے پہ جا بھی نہیں رہا، ہے ڈاکو لیکن کم از کم مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے بلانے پہ چلا ہی جا، تو اب کیا کروں، رونے لگا۔ تو گھر والوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ گھر میں والدین تھے کون تھا، انہوں نے کہا بھی جو بھی ہو، تو نے ڈاکو اگر تو نے ڈکیتی نہیں بھی چھوڑنی، مولا کی بات کو تو رد نہ کر، چلا جا۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں توبہ کر کے ہی جاؤں گا، رونے لگا۔ اب جب رستے میں جانے لگا تو پھر تڑپنے لگا، کہا جاؤں تو کس منہ سے، میں سامنا کیسے کروں گا کہ میں اتنا بڑا ڈاکو ہوں، میں کس منہ سے امام کے جاؤں۔ پورے رستے روتا رہا، پھر رک گیا، کہا نہیں مشہد میں داخل ہونے کا، پھر رکا، کہا نہیں جاتا۔ پھر کہا کہ مولا نے بلایا کس منہ سے نہ جاؤں، پھر حرم مشہد گیا، حرم میں باہر رکا رہا، کہا مولا کیسے آؤں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں آپ سے میں نظریں نہیں ملا سکتا، میں زری کو دیکھ نہیں سکتا، ان گنہگار آنکھوں سے زری کو کیسے دیکھوں۔ آیا ایک مرتبہ اس نے محسوس کیا کہ امام مخاطب ہے، کہا اسی لیے تو تجھے بلایا ہے کہ تو ان ساری باتوں کو چھوڑ دے، تو ہمارا ہے، جو ہمارا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا جن میں تو پڑ گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کے بعد اس نے ایسی توبہ کی کہ چوری ڈکیتی تو دور کی بات سے، پھر ہم نے زندگی میں اس سے گناہ ہی نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے دور ہوتا ہے، ایک دعا کی وجہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کون سا ایسا کام تھا تو قریب ہو گیا، کہا تھا تو ڈاکو، ایک زائر نے مجھ سے کہا کہ تو نے سب کچھ لوٹ لیا ہے، میری زیارت اب نہیں ہو سکے گی، تو میں نے اس کے پیسے واپس کر دیے تھے، زیارت نہ رک جائے کہیں میری وجہ سے۔ ایک زائر کو زیارت پہ جانے دیا، مولا نے کہا نہیں ابھی گنجائش ہے، دل پورا کالا نہیں ہوا، ابھی سفیدی باقی ہے۔ جہاں تھوڑی بھی سفیدی باقی ہو، اہل بیت ہدایت دے کے لے آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان میں پاک ہونے کی گنجائش باقی ہو۔ جہاں صلاحیت ہو وہاں پہ پاکیزگی آ جاتی ہے، جہاں صلاحیت ہی ختم ہو جائے تو پھر وہاں بعض اوقات دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دروازے بند نہ ہونے دیں، جب تک دروازے کھلے ہیں آل محمد علیہ السلام کے، تب تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔